اور اللہ کے رسول نے اس کے معنی بیان نہیں کیے تو حضور نے بطور مثال کے وہ الفاظ بیان کیے ہیں جن کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، یعنی کوئی دنیا میں نہیں جانتا معنی، اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی کوئی بغیر سمجھے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں، اور الف کو ایک حرف قرار دیا گیا، لام کو ایک حرف قرار دیا گیا اور میم کو ایک حرف قرار دیا گیا، تو اس لحاظ سے قرآن مجید کے لاکھوں الفاظ ہیں، اس کو آپ 10 سے ضرب دے دیجئے، یہ نیکیاں تو کم سے کم درجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہی ہے۔ پھر یہ وہ کلام ہے، عزت والا کلام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا اور مشغولیت قرآن مجید نے اس کو دعا مانگنے سے روک دیا، یعنی وہ جو دعا مانگنا چاہتا تھا جس وقت میں، اس وقت کو اس نے تلاوت قرآن مجید میں لگایا، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کی وہ دعا بھی قبول کروں گا جو یہ مانگنا چاہتا تھا لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے مجھ سے نہ مانگ سکا، وہ دعا بھی قبول کروں گا جو اس سے مانگنی تھی لیکن نہیں مانگ سکا، اور وہ دعا بھی قبول کروں گا جو اس کے حق میں بہتر تو ہے خود اسے مانگنا یاد ہی نہیں ہے، وہ بھی عطا کروں گا، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، اور اس کی ترقی درجات بھی کروں گا، اور اس کی دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں بھی پورے کروں گا۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ اللہ عزت والے کا کلام ہے، اللہ غیرت والے کا کلام ہے، اور یہ اتنا عزت والا کلام ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ وابستہ رہے یہ اس کے پاس رہتا ہے، لیکن جو اس سے ذرا سی بے اعتنائی برتتا ہے، جو اس سے ذرا سا منہ پھیرتا ہے، حدیث شریف کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، سرکش ترین اونٹ اتنی جلدی رسی توڑا کر نہیں بھاگتا جتنی جلدی قرآن مجید لوگوں کے سینوں سے نکل جاتا ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ تلاوت کر کے اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھو، جس نے اس کی تلاوت کو چھوڑا قرآن مجید اس کے سینے سے نکل جائے گا، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم قرآن کے محتاج ہیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، تو جو محتاج ہے وہ اس کے پاس جائے، محتاج الیہ جس کے پاس وہ محتاج ہے اس کے پاس جائے اور اس کی طرف رجوع کرے تو پھر وہ آپ کے ساتھ جمع رہے گا۔ جیسے بڑے افسر کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، جس کی حاجت ہوتی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے، جو نہیں جاتا اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے کنویں کو پرواہ نہیں کہ کوئی پیاسا ہے تو اپنے گھر میں رہے، جس نے پانی پینا ہے اسے کنویں کے پاس آنا ہوگا، جس کو قرآن مجید کی عزت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، قرآن اس کے سینے میں رہے گا، قرآن اس کے سینے میں رہے گا، اور جو قرآن مجید سے بے رخی کرے گا قرآن مجید سب سے پہلے اس کے سینے سے نکل جائے گا۔ قرآن مجید لوگوں، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہم نے محفوظ کر دی ہیں، اہل علم کے دلوں میں ہم نے رکھ دی ہیں۔ اور حدیث شریف جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں حافظ قرآن کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے۔ حافظ قرآن کے لیے فرمایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن کو پڑھا پھر اسے یاد رکھا، فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اور قرآن کے حلال کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کو اس نے حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، وشفعہ عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور اس کے 10 خاندان والے وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ آج تو ہمیں قدر ہی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہ قرآن کی قدر ہے نہ حافظ قرآن کی قدر ہے۔ سچی بات یہ ہے، وہ جو سرائکی کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوسن قبراں تو لگسن خبراں، جب قبر میں جائیں گے تب قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ ہوگا، قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ قبر میں ہوگا۔ ختم قرآن مجید پر حافظ صاحب نے ایک دعا پڑھی ہوگی، آپ نے بھی سنی ہوگی، اللہ، اور یہ دعا حدیث شریف میں ہے، حضور نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ اس کو قبر میں میرا مونس و غمخوار بنا،
میری قبر میں اس کو میرے ساتھ محبت کرنے والا، انسیت کرنے والا بنا۔ آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ قرآن مجید کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔ وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اے اللہ اس کو میرا امام بنا، میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، میرے لیے رحمت بنا۔ اماما و نورا و ہدی و رحمہ، نور بنا۔ قبر میں روشنی، جب قبر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا یہ نور بنے گا۔ وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے تو یاد کرا۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور اے اللہ مجھے سکھا اگر میں اس سے جہالت کرتا ہوں۔ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، اور اے اللہ مجھے دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اس کی عظمت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ فرمایا اور فرما دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ اللہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی شے نہ سامنے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے، کوئی شے اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے قرآن مجید کے اندر تحریف کرنے کی کوششیں کیں۔ یہ ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ نے باقاعدہ قرآن مجید پرنٹ کرائے الفرقان کے نام سے، الفرقان کے نام سے قرآن پرنٹ کر کے دنیا میں تقسیم کیے، اور اس میں سے اپنی مرضی کی آیتیں نکال دیں اور کچھ اپنی مرضی سے امینڈمنٹ کی۔ آپ دیکھتے ہیں آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے اندر ایک زیر زبر نقطے کی کوئی تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔ دنیا کی سپر پاور ہے لیکن اس کے اندر ایک تبدیلی نہیں کر سکتا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اس قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بڑی شان والے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، کلیم اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا شرف پانے والے نبی، ان کا بیان کیا بیان ہوگا اور کیا نکات اور کیا علمی وجاہت کے ساتھ بیان کر رہے ہوں گے، وہ بیان فرما رہے تھے تو کسی نے سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ آپ نے ایسا کلام کیا، ایسی تقریر کی ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر کوئی نہیں۔ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آج روئے زمین پر کوئی آپ جیسا عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بے اختیار کہہ دیا کہ نہیں، مجھ جیسا کوئی عالم نہیں۔ اب جس کا بڑا جتنا مقام ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جلالت کے اندر ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ آپ نے کیسے کہا؟ ہمارا اصول ہے، رب کا اصول ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے بڑا عالم نہیں ہے۔ تو اے موسیٰ تو نے کہا ہے تو جا، ہمارا ایک بندہ ہے اور وہ بندہ حضرت خضر تھے، ان کے پاس جا کر پوچھو جن کو ہم نے علم لدنی عطا کیا۔ حضرت خضر کے پاس وہ پہنچے، بڑا لمبا واقعہ ہے، 15ویں پارے کے آخری 1.5 رکوع میں اور 16ویں کے پہلے رکوع میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت خضر کا واقعہ سورہ کہف کے اندر۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہ دونوں آئے، موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں آئے۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ موسیٰ اور خضر آئے اور انہوں نے، وہ بزرگ تھے، چہرے سے بھی اللہ کے نبی کی کیا شان، کیا حسن و جمال ہوگا، دونوں اللہ کے نبی اس شان کے ساتھ آئے، لیکن بستی والے کوئی ایسے کنجوس تھے، ایسے بخیل تھے کہ انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم پردیسی ہیں، مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دیں۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا، قرآن کے الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے بستی والوں نے ان دونوں کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ اب ہم تو ہمارے ہاں بھی الحمدللہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کے پاس کھانا کھانے جائے اور کوئی شخص میزبان جو ہے وہ کھانا نہ کھلائے، اس کو بہت برا جانا جاتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ اور عربوں میں تو آپ سمجھیں کہ یہ گالی ہے، عربوں کی مہمان نوازی تو دنیا میں مشہور ہے اور ضرب المثل ہے۔ اب ظاہر وقت زیادہ ہو گیا، تنویر صاحب نے آپ کو ٹائم سے پہلے بٹھا دیا اور ہمیں آنے میں دیر ہوئی، کیونکہ ختم قرآن کا اصول یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ تراویح شروع کی جاتی ہے۔
بالخصوص جب آپ نے باہر سے کسی کو مہمان کو بلانا ہو بیان کے لیے تو اس کی لحاظ اس لیے کر کے کہ اس نے اپنی جگہ میں نے بھی تراویح سنانی ہوتی اور تراویح کے بعد ہمارے ہاں خلاصہ بھی ہوتا ہے، تو مجھے آنا تو لیٹ تھا ہی، میں نے ان کو بتایا تھا 11:45 کا، انہوں نے مطلب جلدی اس کو شروع کیا، آخری دن منزل بھی کم ہوتی ہے تو جلدی ختم ہو گئی۔ اب آپ حضرات تھکے ہوئے بھی ہیں، ظاہر ہے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب بھی ختم قرآن کی تقریب ہوتی ہے جس میں باہر سے کسی کو بلایا جائے تو اس کو ذرا دیر سے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک زیر زبر نقطے کی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ تو ان دونوں نے دیکھا کہ ایک شخص کی ایک گھر کی دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو رہی ہے، انہوں نے اس دیوار کو گرا دیا اور اس دیوار کو دوبارہ نئے سرے سے بنایا۔ یعنی حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے کہا کہ اس کو گراؤ، انہوں نے اس کو گرایا، پھر حضرت موسیٰ نے مزدوری کی، مٹی بنائی، گارا بنایا، اور حضرت خضر نے اس کے مستری بن کر اس کو دیوار کو فَأَقَامَهُ اس کو کھڑا کر دیا۔ قال موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر علیہ السلام، سے پہلے بھی 2 واقعے بڑے واقعات ہیں لیکن ہم آپ کو جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ بات بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، یہ بستی والے تو اتنے کنجوس ہیں کہ انہوں نے ہماری مہمانی سے انکار کر دیا، پردیسیوں کو کھانا کھلانے سے بھلا کون انکار کرتے ہیں؟ یہ تو اتنے نکمے نکھٹو ہیں کہ انہوں نے بستی کے اندر 2 ایک بزرگ آئے ہیں، انہوں نے کھانا مانگا ہے اور انہوں نے کھانا نہیں دیا، فَأَبَوْا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اور اگر آپ چاہتے تو ان سے اس دیوار کے گرانے کی اور بنانے کی اجرت ہی لے لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہذا فراق بینی و بینک، اب تیری میری جدائی ہے، اب میں تجھے بتا، میں نے چونکہ پہلے معاہدہ یہی ہوا تھا کہ موسیٰ سوال نہیں کریں گے، موسیٰ تیسری بار سوال کر بیٹھے، انہوں نے کہا ہماری جدائی ہے، الگ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس کی حکمتیں بتائیں، بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ جو بستی کا واقعہ ہے، یہ بستی کہا گیا کہ انطاکیہ ہے، یہ یمن کے علاقے کے قریب کی ایک آبادی تھی۔ اسلام آیا اور یمن مسلمان ہو گیا، اس بستی کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو ظاہر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت میں یہ آیتیں بھی پڑھتے تھے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ بستی والوں نے ان دونوں کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ تو اب ان بستی والوں کو لوگ جو دائیں بائیں کی ارد گرد کی آبادیاں تھیں وہ ان کو شرمندہ کرتے اور کہتے کہ تمہارے آباء و اجداد کتنے نکمے تھے، کتنے نااہل اور نکمے تھے کہ اللہ کے نبیوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت تو قیامت تک ہونی ہے، اب ہم بھی تلاوت کر رہے ہیں، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی، انہوں نے کہا ہماری بڑی شرمندگی ہے، بڑوں نے غلطی کر دی، اب ہم تو نہیں تھے اس وقت، تو بڑوں نے غلطی کر دی، اب ہمارے لیے بڑی رسوائی ہے، تو کوئی حل ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی کراتے ہیں۔ انہوں نے چندہ اکٹھا کیا اور سونے کے یا اشرفیوں کے تھال اکٹھے کیے جتنا وہ کر سکتے تھے، اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ان کے پاس گئے، اہلاً آئیے جی، السلام علیکم، تو انہوں نے اس کا انکار کیا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، اب اس کا کسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک نقطے کی تبدیلی کروانی ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق کا زمانہ ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر ذرا سی تبدیلی کر لیں۔ وہ سونے کے تھال بھرے ہوئے لے کر گئے امیر المؤمنین عمر فاروق کے زمانے میں ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم انطاکیہ سے آئے ہیں، ہمارے بڑوں نے غلطی کر دی تھی، اللہ کے نبیوں کی ضیافت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اب ہمارے لیے بڑی رسوائی ہے، ہم بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں، ہماری ایک درخواست ہے کہ صرف ایک نقطے کا اضافہ کریں، صرف ایک نقطے کا قرآن مجید میں اضافہ کریں، اور فَأَبَوْا کا جو با کا نقطہ ہے، با سے اٹھا کر اس نقطے کے اوپر لگا کر اس کے اوپر ایک نقطہ اور لگا دیں تو یہ ہو جائے گا فَأَبَوْا سے فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا سے فَأَتَوْا ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بستی والوں نے ان کی مہمانی کی، ان کی مہمانی میں کھانا لے کر آئے، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اب یہ عبارت اس طرح ہو جائے گی کہ وہ بستی والوں نے ان نبیوں کو کھانا کھلایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین کا سارا سونا اور چاندی تم اکٹھا کر کے لے آؤ، خدا کی قسم اس کے اندر ایک نقطے کی اور زیر اور زبر کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔
یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایک بھی اس کے اندر حرف نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اندر داخل ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے بعین ہی وہی رہے گا، یہ بالکل وہی۔ اور ہم تو سچی بات یہ ہے، ہمارا حال تو معاشرے کا یہ ہو گیا، قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے، اگر کوئی پڑھنے والے ہوتے ہیں، اگر 100 پڑھنے والے ملے تو صحیح پڑھنے والے 2 یا 3 ہی ملتے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ جن کے اندر یہ نازل ہوا، جس قوم کے اندر یہ نازل ہوا، وہ اس کو ایسا سمجھتی تھی، ایسا تو نہیں تھا، قرآن مجید معجزہ تھا، وہ سنتے تھے گنگ ہو جاتے تھے۔ جب 7 بڑے شاعروں نے اپنی شاعری کا نمونہ بیت اللہ کے اندر آویزاں کیا اور چیلنج کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام ہے تو لے کر آئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے قرآن مجید کی مختصر ترین سورت سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اب اس سورت کے اندر کتنے معجزاتی اثرات ہیں، کتنے معجزے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 3 آیتیں ہیں، تینوں کے اندر جو مناسبتیں ہیں، تینوں آیتوں کا اختتام رے پر ہوتا ہے، را پر ہوتا ہے، تینوں آیتوں میں 10 حرف ہیں، اور تینوں آیتوں کے اعداد جوڑے جاتے ہیں تو عدد بھی برابر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سورت لٹکا دی وہاں پہ۔ اب وہ شاعر تو صبح اس خیال سے آئے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے کلام کا کوئی مقابلہ پیش نہیں کر سکے گا۔ جب انہوں نے آ کر پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک الابتر، تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخر ایک شخص نے نیچے اس کے ایک لائن لکھ دی، اس نے لکھا ما ھذا من کلام البشر، یہ کسی انسان کے کلام میں سے نہیں ہے۔ یہ وہ عظمت والا کلام، اس کو وہ جو جانتے تھے وہ اس کی عظمت سے واقف ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم تو اس کے اندر حروف کی ادائیگی میں اتنا فرق کر جاتے ہیں کہ معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اور ہماری صحت پہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ بھئی آج کیا پڑھنے آئے کہ جی کل شریف پڑھیں گے۔ کل شریف کیا ہے؟ کل تو کہتے ہیں کھانے کو، کل امر ہے کھاؤ، قل کہو، قاف 2 نقطے والا، اس کو پروناؤنس الگ کرنا ہوتا ہے۔ قل مطلب ہے کہو، اور کل کھاؤ۔ عقل دماغ کو کہتے ہیں، عقل، عقل سے کام لے یار، ہمارے ہاں تو عام جملہ ہے، عقل سے کام لے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں کھانے کو، غذا کو، عقل کہتے ہیں غذا کو۔ اب ہم تو جانتے ہی نہیں، ہمارے لیے کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہمارے ہاں تو الفاظ کی ادائیگی میں تو ہمارے مفتی امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب بہار شریعت، بہت بڑے حافظ تھے، بڑے جید حافظ تھے، لیکن زبان قدر تیز تھی۔ کتنے سال انہوں نے تراویح میں قرآن نہیں سنایا جب تک اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر لیا کہ الفاظ کی ذرا سی ادائیگی کے اندر فرق آ جائے۔ اس کو قرأت کی زبان میں، تجوید کی زبان میں کہتے ہیں لحن جلی کی غلطی۔ یہ جو غلطیاں آپ کو بتائی ہیں، ہم نے بچہ پیدا ہوا ہے، نام کیا رکھا ہے جی؟ حمزہ نام رکھا ہے، عام نام ہے حمزہ۔ خان صاحب کے رشتہ داروں میں بھی ہوگا کسی بچے کا نام حمزہ۔ بھائی حمزہ کیا ہے؟ حمزہ تو حروف تہجی کا ایک حرف ہے۔ حمزہ تو کوئی نام نہیں ہے عربی میں، حمزہ تو حروف تہجی کا ایک حرف ہے۔ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ، حمزہ کا مطلب ہے شیر، اور حمزہ ہے حروف تہجی کا ایک حرف۔ تو اب دیکھیں کہ حمزہ ہم کہتے ہیں معنی کیا سے کیا ہو گیا، معنی کیا سے کیا ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جو اب ہر بندہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، چورا چورا اللہ کے لیے ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے چورا چورا کرنا، حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خوبی بیان کرنا۔ ہم کیا جانیں، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم تو اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں تو فکر ہے کہ ہمارا بچہ ماڈل میں رہتا ہے تو بیکن ہاؤس میں پڑھے، عسکری بیکن میں پڑھے، یا بڑی جگہ پر پڑھتا ہے تو پیسہ زیادہ ہے تو سٹی اسکول میں پڑھائیں۔ اس کے 20-20 ہزار 30-30 ہزار فیسیں بھرتے ہیں، اور حافظ قرآن بیچارہ گھر میں قرآن پڑھانے آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اوپر سے کہہ دیا جاتا ہے جی آج بچہ سو رہا ہے، آج بچہ گیا ہوا ہے، اور حافظ صاحب نے 2-3 چھٹیاں کر لیں تو حافظ صاحب چھٹیاں بڑی کرتے ہیں۔ پورے مہینہ آنے کے بعد 2000-3000 روپے اس کو دیتے ہیں، وہ بھی کوئی دیتے ہیں، اور چھٹیوں کے پیسے بھی کاٹتے ہیں۔ آج تمہیں قدر نہیں ہے قرآن کی، کل تمہیں پتہ لگے گا، اور جب پتہ لگے گا تو تمہارے پاس پلٹنے کا وقت نہیں ہوگا، پلٹنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا۔ قرآن کی عزت کرو گے تو تمہیں اللہ عزت دے گا۔
حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہمیں تو صحیح پڑھنے کی فکر نہیں ہے، سمجھے گا کون، اور سمجھ کر پھر عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے۔ فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ بعض قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے، باقیوں کو ذلیل کر دیتا ہے جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ امام اسماعیل بہت بڑے امام ہیں قرأت کے، تجوید کے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور انہوں نے آیت پڑھی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، وہ حافظ نہیں تھا، بکریاں چرانے والا بدو، ہمارے تو حافظ غلطیاں کر جاتے ہیں بیچارے، وہ ایک بدو جو ان پڑھ تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ پاس آیا اور کہا کہ امام کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، کلام اللہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھیں ذرا۔ انہوں نے پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے جو انہوں نے جرم کیا ہے، اس کا بدلہ ہے، اور واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے کہا اخطأت یا شیخ، اے استاد، اے شیخ صاحب، آپ نے غلط پڑھا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا یہ، ان کا تو حافظ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں حافظ نہیں ہوں۔ کہا لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہے آپ، پھر پڑھیں۔ انہوں نے پھر پڑھا، پھر یہی پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اس نے پھر کہا اخطأت یا شیخ، اے شیخ آپ نے غلط پڑھا۔ انہوں نے توجہ کی، انہوں نے کہا یہ ان پڑھ ہو کر، غیر حافظ ہو کر یہ مجھے بار بار ٹوک رہا ہے، کیا غلطی ہو رہی ہے؟ انہوں نے توجہ کی اور پھر پڑھا۔ ان کا اچھا اب سن والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ واللہ غفور الرحیم نہیں ہے، واللہ عزیز حکیم ہے۔ ان کا ہاں یہ ہے اللہ کا کلام۔ اس نے کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، عرب ٹھیک پڑھا ہے؟ اس نے کہا بات بے جوڑ تھی، جوڑ ہی نہیں بن رہا تھا کہ اللہ چور کے ہاتھ کٹوا رہا ہے، وہ بخشنے اور مہربانی کا مقام نہیں ہے۔ اللہ نہ اس کی بخشش کر رہا ہے، اس کو سزا دے رہا ہے وہ تو، اور اس کے ہاتھ کٹوا رہا ہے، رحم تو نہیں کر رہا۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ وہ مقام رحمت نہیں ہے، مقام رحم نہیں ہے۔ اللہ کے اس میں جلالت لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا کیونکہ وہ مقام رحم نہیں ہے۔ تو اللہ نہ اس پر رحم کر رہا ہے، نہ اس کی بخشش کر رہا ہے، اس کا تو جرم کی سزا دے رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ کٹوا رہا ہے، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ واللہ غفور الرحیم۔ تو یہ جوڑ نہیں بنتا تھا جب تم نے یہ کہا کہ واللہ عزیز حکیم۔ عزیز کا مطلب ہے غالب، اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پر غالب ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اب بات جوڑ میں بنی ہے۔ تو وہ لوگ تو وہ تھے، وہ اسی قرآن کو لے کر اٹھے تھے، اسی قرآن کو لے کر اٹھے تھے اور پوری دنیا کے امام بن گئے۔ اور ہم قرآن مجید کو جھاڑ پونچھ کر اس کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو، اور بہت کوئی تیر چلا لے، بہت کوئی تیر چلا لے، روز بھی پڑھنے والا ہو تو پڑھتا ہے تو ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، سمجھ اسے آتی ہی نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے انسان پر حق ہیں، قرآن مجید کے ہر مسلمان پر حق ہیں، اور قرآن مجید ان حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ پہلا حق ہے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتے، امام اصمعی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو ایک بدو بکریاں چرانے والا، اس نے سجدہ کر دیا۔ نے کہا کسے سجدہ کر رہے ہو بھائی، تم مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں کر رہا سجدہ، یہ جو کلام تم پڑھ رہے ہو، اللہ کی قسم اس فصاحت و بلاغت کو میں سلام کر رہا ہوں، اس کے اندر اللہ نے کوئی شے چھوڑی نہیں جو بیان نہ کر دی ہو۔ اس ایک آیت کے اندر ہر اچھے کام کرنے کا حکم دے دیا اور ہر برے کام سے منع کر دیا۔
ہم تو جانتے ہی نہیں۔ پہلا حق ہے قرآن مجید کا تلاوت کرنا، دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا، تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا، صحیح پڑھنا، صحیح سمجھنا، پھر صحیح عمل کرنا، پھر اس کو نافذ کرنا، اپنی زندگیوں پر نافذ کرنا، اپنے وجود پر نافذ کرنا، اپنے گھر پر نافذ کرنا، پھر اپنے محلے پر نافذ کرنا، اور پھر پوری دنیا پر اس کی اشاعت کرنا۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اشاعت قرآن، یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ یہ تنویر بھائی جو قرآن مجید کی یہ تراویح کراتے ہیں، یہ اشاعت قرآن ہے، اپنے پاس سے خرچ کرتے ہیں، اپنے پاس سے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بہرحال ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے، ایک مشقت کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دارین کے اجر اور دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آتے ہیں، حافظ قرآن سے قرآن مجید کی سماعت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہی وہ لمحات ہیں جو آپ کے کام آنے والے ہیں۔ ایسے لمحات کے علاوہ جو لمحات ہماری زندگی کے ہیں وہ حسرتیں بن جائیں گی۔ یہ دنیا ہی میں اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ قبر میں مسلمان آرزو کرے گا، فرشتے سے کہے گا کہ مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت دو، تو اس کو وہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء اور اولیاء قبروں میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے، ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، راستے میں آتے ہوئے میں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، گھوڑے کو باندھا، اور میں اپنے خیمے میں تھا، میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا اچھلتا تھا۔ میں قرآن مجید کے خیمے میں تلاوت کر رہا تھا اور میرا گھوڑا اچھلتا تھا، جب میں تلاوت روک دیتا تھا تو وہ رک جاتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا پڑھتا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے ایک نور نازل ہو رہا تھا جو تجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن گھوڑے کو نظر آتا تھا۔ جب تو پڑھتا تھا تو وہ نور آتا تھا، گھوڑا اچھلتا تھا، جب تو رک جاتا تھا وہ نور رک جاتا تھا تو گھوڑا بھی تھم جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے چٹیل میدان میں رات کو سفر کیا، میں نے آرام کیا ایک جگہ پہ، تو وہاں زمین سے مجھے قرآن مجید کی سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی رہی، قرآن مجید کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تو نے گھوڑا باندھا تھا اس کے قریب ہی ایک مسلمان دفن تھا، اس کے قریب ہی ایک مسلمان کی قبر تھی، اور وہ مسلمان قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور ایک حدیث میں سورہ ملک قرآن مجید کی 30 آیتوں والی وہ سورت جو نجات دینے والی ہے، ناجیہ ہے، منجیہ ہے، نجات دینے والی عذاب قبر سے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو سورہ ملک کو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو ایک قبر میں جب فرشتے عذاب دینے کے لیے اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں، فرشتے سرہانے آ جاتے ہیں، وہ سورہ ملک سرہانے آ جاتی ہے اور کہتی ہے اس کو میں عذاب نہیں دینے دوں گی، یہ میری تلاوت کرنے والا ہے۔ فرشتہ پیر کی طرف آئے گا، یہ ادھر ہو جائے گی، فرشتہ دائیں آئے گا تو یہ دائیں، فرشتہ بائیں آئے گا تو یہ بائیں، اور اس کو عذاب نہیں دینے دے گی یہاں تک کہ حشر قائم ہو جائے گا۔ پھر یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں موم پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، اے اللہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے، اور وہ اپنے تلاوت کرنے والے کی بخشش کروا لے گی۔ آج ہم اس کی قدر نہیں جانتے۔ تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ قبر میں اگرچہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے گی، اور سفر معراج کی حدیث میں آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میں نے رأیت موسیٰ فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا اس کی قبر میں، وہ قائم یصلی، اور وہ اپنے قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انبیاء اولیاء یہ قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو قبر میں سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی وہ سبحان اللہ ہوگا جس پر اجر مرتب ہوگا، اس پر اجر اللہ عطا کرتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سفر معراج میں جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اے بیٹے
اے اللہ کے رسول جا کر اپنی امت کو میرا سلام دینا اور اپنی امت کو میرا کہنا کہ لوگو جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں جتنے چاہو درخت کاشت کرو، باغات لگاؤ، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے والے کے لیے اللہ جنت میں باغ لگا دیتا ہے۔ یہ سبحان اللہ جنت کے تو اجر جو مرتب ہوتا ہے یہ زندگی میں کہنے سے ہوتا ہے۔ یہ جو قبر میں پڑھیں گے یہ بطور غذا کے پڑھیں گے، اس کا ثواب نہیں ملے گا نہ نبی کو نہ غیر نبی کو، قبر میں پڑھنے والے کا ثواب نہیں ملے گا، وہ ان کی غذا ہوگی، اور جن کی غذا بن جائے ان کو تو جنت میں بھی اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ جنتی اللہ کی نعمتوں میں لطف اندوز ہوں گے، اللہ پوچھے گا کہ اے جنتیوں کیا کوئی اور حاجت ہے، کیا کوئی اور تڑپ ہے؟ کہیں گے ہاں اے اللہ ہمیں جو مزہ جو لذت نماز پڑھنے میں آتی تھی وہ جنت کے نعمتوں میں بھی نہیں آتی، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ رب فرمائے گا کہ لوگوں یہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل نہیں ہے، عمل کی زمانہ دنیا میں تھا، اب یہ دار الجزا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو۔ تو وہاں بھی جنتی آرزو کریں گے نماز پڑھنے کی، تو بطور غذا کے ہوگا، یعنی قبروں میں جو اللہ کے ولی ذکر اذکار کرتے ہیں وہ اس کو ان کی غذا ہوتی ہے، اس کو لذت آتی ہے، ثواب اس عمل پر مرتب ہوتا ہے جو آپ نے زندگی میں کیا۔ جو اب آپ نے تراویح میں قرآن مجید کو پڑھا اور سنا، اور جو پڑھیں گے اور سنیں گے اس پر ثواب مرتب ہوگا۔ یہ گھڑیاں آپ کے کام آنے والی ہیں، اور جب یہ گھڑیاں گزر گئیں اپنے دائیں بائیں دیکھو تو صحیح، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں تو صحیح۔ پچھلے سال انہی ساعتوں میں تنویر بھائی کی امی بھی یہاں موجود تھی، آج وہ نہیں ہیں۔ کتنے لوگ تھے ہمارے ہمسایوں میں رشتہ داروں میں جو پہلے تھے اب نہیں ہیں، اور آئندہ سال نہ جانے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ غنیمت ہے اس انسان کے لیے جو آج کے اس دن کو غنیمت سمجھتا ہے، جو مہلت عمل اسے ملی ہے اس کو غنیمت سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو دین کے کاموں کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے، قرآن مجید کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ قرآن اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے پر لگائیے۔ 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ تو دے دو، صحیح قرآن پڑھنے والے کسی استاد کے پاس جا کر اس کو 1000 2000 اس کی خدمت بھی کر دو، اپنا قرآن تو ٹھیک کر لو۔ یہ نہ ہو کہ آپ پڑھیں قرآن اس نیت سے کہ ہمیں ثواب ملے، اور حدیث میں ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن پڑھنے والوں پر لعنت بھی کرتا ہے، اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ صحیح پڑھیں، الحمدللہ پڑھنا چھوڑ دیں، الحمدللہ پڑھنا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے۔ عین کا پروننسیشن قرآن میں عربی ایسی نازک زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، یہ کوئی ایسی عام زبان نہیں ہے، ایسی تھرڈ کلاس زبان نہیں ہے کہ انگریزی میں آپ دیٹ کو دیٹ پڑھ دیں یا ڈیٹ پڑھ دیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عربی ہے، بلسان عربی مبین، عربی مبین کے اندر ہے، اس کے اندر ذرا سی تبدیلی ہو جائے، زیر زبر پیش کی تبدیلی ہو جائے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اگر پڑھ لیں وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ کفر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا بندہ پڑھنے والا۔ انعمت علیہم، انعمت علیہم پڑھ لیں کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر امام شروع کرتا ہے، کئی جاہل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کہنے والا کافر ہو جائے گا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہے اللہ خیر مما یشرکون۔ تو اللہ جو ہے یہ سوالیہ ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا یہ مشرک بہتر ہیں؟ تو جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی تجھے پتا نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو برادران گرامی، یہ جو محفل ہوتی ہے ختم قرآن کی، ہم تو اس میں قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں، اور یہ تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی باتیں تو تقریباً آپ سبھی جانتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں تو ہیں نہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، بار بار تذکرہ ہونے سے انسان کے ذہن میں یاد دہانی ہو جاتی ہے، کچھ داعیہ عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو جب پڑھتے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے اس کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں۔ ہمارے اصل میں فتنوں کا زمانہ ہے نا جی، تو بڑے فتنے پھیل گئے، اصال ثواب کو بھی لوگوں نے فتنہ بنا دیا، اس لیے جو مر گیا بندہ اس کے عمل بند ہو گئے، اب اسے کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ ہم تو الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کے ثواب اس کو پہنچا، اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ مولویوں نے اپنی دکانداریاں بنا رکھی۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ان کے رشتہ دار کچھ ایسے تھے جو ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، اصال ثواب کو نہیں مانتے تھے، ان سے بحث تکرار ہوتی رہتی تھی۔ جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، عقل عطا فرما دے، عقل کا کام ہے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، وہ ان سے الجھ بیٹھے، حاجی صاحب سے کہنے لگے۔ تو ایک دن حاجی صاحب نے کہا کہ اچھا یار یہ بتاؤ، میں وہ ٹھیکیدار تھے، حاجی صاحب نے کہا کہ میں بلڈنگ بناتا ہوں، مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں،
وہ پیسے میرے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا یہ پیسے جب میرے ہیں تو میں اس سے جوئے میں اڑا دوں، میں یہ پیسے کسی بندے کو دے دوں، کسی ضرورت مند کو دے دوں، میں یہ پیسہ مسجد میں لگا دوں، میں یہ پیسہ مدرسے میں لگا دوں، کیا مجھے اس کی اجازت اور اس کا حق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تیرا پیسہ ہے بھائی، تو جہاں مرضی لگا۔ تو انہوں نے کہا ثواب میں پھر تجھے کیا تکلیف ہے کہ قرآن میں نے پڑھا، ثواب اللہ نے مجھے دیا، جو ثواب میرا ہو گیا، اب میں وہ ثواب کسی کو بھی دوں، تجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ یہ تو فطروں کا زمانہ ہے، لوگوں نے طرح طرح کے فتنے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ ہے ایصال ثواب کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، ایمان والے، والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ایمان پر ہم سے پہلے ہم سے سبقت لے کر چلے گئے ان کو بھی، ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہی تو ایصال ثواب ہے، ثواب کا پہنچانا۔ یہ ثواب بھی پہنچتا ہے جو نیکیاں آپ کو ملیں، آپ اپنے کسی عزیز و اقارب کو پیش کریں، آپ اپنے والدین کو پیش کریں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جن کی اولاد ایسی ہوتی ہے جو ان کو ثواب پہنچاتی ہے، اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جن کے پیچھے کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی تمام ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام فیوز و برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ ہمیں تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جن کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قرآن کی تصحیح کر لیں، قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ گر تو قرآن بدین نعمت خانی ببری رونق مسلمانی، اگر تو قرآن کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھے گا تو دین کی رونق ہی لے جائے گا۔ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اب وقت نہیں ہے، بہت ساری باتیں آپ سے کرتے، لیکن اب وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کہے ہوئے کلمات کو ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔